السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں ہم دو صحابہ کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے صحابی ہیں اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم تذکرہ کریں گے، اور آپ نام سے جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹے ہیں ابو جہل کے۔ ابو جہل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن، دین اسلام کا سخت ترین مخالف، اور مسلمانوں کا مخالف، مسلمانوں کا دشمن، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والا، اور جو ہے تکبر اور غرور و گھمنڈ کے ساتھ زندگی گزارنے والا، اور ہر قسم کی مصیبتیں مکہ کے اندر مسلمانوں کے لیے کھڑی کرنے والا ابو جہل، اسی کے بیٹے ہیں اکرمہ، جو ایک لمبی مدت تک مسلمان نہیں ہوئے، صحابی نہیں ہوئے، لیکن پھر اللہ رب العالمین کا ان پر کرم ہوا اور انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا اور ایک بہترین زندگی گزار کر اس دنیا سے گئے۔ حضرت اکرمہ کون ہیں اور ان کے تعلق سے کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں، آئیے آج کے اس درس میں، آج کی اس کلاس میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکرمہ آپ جانتے ہیں نام ہے، ان کا پورا نام اکرمہ بن عمرو بن ہشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ۔ یہ مرہ میں جا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے میں کہ حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ یہ بنو مخزوم سے تھے۔ ان کو مخزومی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا جو خاندان تھا قریش قبیلے کا ہی ایک خاندان ہے بنو مخزوم، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو مخزومی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے خاندان میں، ان کی نسل میں ایک صاحب تھے جن کا نام مخزوم تھا، تو انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے مخزومی کہا جانے لگا، اور یہ قبیلہ، یہ خاندان جو ہے وہ بنو مخزوم خاندان ہو گیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں جو تھی ان کا نام تھا ام مجالد بنت یربوع، اور باپ جیسا کہ تذکرہ ہوا مشہور دشمن رسول ابو جہل، جس کی کنیت تھی لیکن اس کا نام عمرو بن ہشام تھا۔ عمرو بن ہشام، عمرو نام تھا ابو جہل کا، لیکن ابو جہل کی کنیت سے وہ مشہور ہو گیا، اسی سے سب لوگ اس کو جانتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا کب ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے تقریباً 12 سال پہلے پیدا ہوئے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 28 سال کے چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 28 سال کی تھی تو اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے 598 عیسوی میں۔ کنیت، اس سے پہلے بھی کنیت بتائی جا چکی ہے بھائی، کہ کنیت کہتے ہیں کہ چاہے آدمی یا عورت اپنے کسی لڑکے یا لڑکی کے ساتھ ابو یا ام لگا کر کے جو ہے اس نام سے یا اس چیز سے اپنے آپ کو تعارف کرائے، اپنا انٹروڈکشن کرائے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام قاسم تھا، اسی حساب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی عورت اگر کہے ام قاسم، ام عائشہ، ام فاطمہ، ام فلاں، ام فلاں، تو وہ عورت لگا سکتی ہے اپنے بیٹے یا بیٹی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یا اس سے نام کو جوڑ کر کے، کہ جیسے کسی کی بیٹی کا نام عائشہ ہو تو عورت کہے ام عائشہ، اور اس کے ابا کو، اس کا باپ جو ہے، عائشہ کا جو باپ ہو، اپنے آپ کو ابو عائشہ کہہ سکتا ہے، تو اس کو کنیت کہتے ہیں۔ ابو یا امے سے جو چیزیں ہوتی ہیں عام طور سے نام سے ہٹ کر کے جو ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ابو یا امے لگا ہو تو اس کو کنیت کہا جاتا ہے۔ تو
حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 28 سال چھوٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 28 سال تھی تو یہ پیدا ہوئے تھے. اب پیدا ہوئے تو ظاہر سی بات ہے ایک بڑے قبیلے کے، ایک بڑے خاندان کے جو ہے بیٹے تھے، اور اوپر سے ایک سردار کے بیٹے تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے. تو بچپن جو ہے ان کا مکہ ہی میں گزرا، اور تہامہ نام کا جو ایک علاقہ تھا وہاں کچھ ان کو سیکھنے کے لیے بھیجا گیا، اور وہاں جا کر کے انہوں نے گھوڑ سواری سیکھی، شہ سواری یعنی لڑنے وغیرہ کا، اور جو ہے گھوڑے پر سواری کا فن جو ہے سیکھا، جو اس زمانے میں ایک ضرورت تھی لوگوں کی، اور باقاعدہ ہر کوئی اپنے بچے کو یہ سکھانا چاہتا تھا. اور تیر اندازی میں مہارت حاصل کی. تیر اندازی میں انہوں نے اتنی مہارت حاصل کی کہ تیر سے لگایا گیا نشانہ ان کا چوکتا نہیں تھا، کوئی نشانہ ان کا چوکتا نہیں تھا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو تیر اندازی میں انہوں نے مہارت حاصل کی. اچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، تو اس وقت ان کی عمر 12 سال کی تھی، چھوٹے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ چلے گئے تو اس وقت ان کی عمر 25 سال کے آس پاس تھی، 25-26 سال کی اس وقت ان کی عمر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور اس دوران جو ساری باتیں ہوئیں، ابو جہل یعنی اکرمہ رضی اللہ عنہ کا باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا رہا، مسلمانوں کو پریشان کرتا رہا، اور پھر اسی کے مشورے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بھی بنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے جنگ کی تدبیریں ہونے لگی، مدینے پر حملہ کرنے کا پلان ہونے لگا، اور اسی کا نتیجہ ہوا کہ جنگ بدر پھر پیش آئی. بہرحال اکرمہ جو ہے وہ مدینہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چلے گئے تو اب ان کی اسلام دشمنی جو ہے ظاہر ہوئی، کیونکہ بڑے تھے، باپ جو ہے کٹر دشمن تھا، اور پھر جنگ بدر میں یہ اپنے باپ کے ساتھ آئے تھے، کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے، جنگ بدر میں شریک تھے، اور اپنے سامنے انہوں نے باپ کے قتل کا منظر دیکھا، باپ کا قتل دیکھا، باپ کا مارا جانا دیکھا اس جنگ میں. تو اور ان کی زیادہ دشمنی اور بڑھ گئی کہ میرے باپ کو مسلمانوں نے مارا ہے، تو مزید بدلے کی آگ جو ہے ان کے دل میں جو ہے وہ اور پیدا ہو گئی. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جنگ احد میں باقاعدہ جو ہے ان کے باپ کی جگہ پھر ان کو سردار بنایا گیا، ان سے مشورہ لیا جانے لگا، مجلس شورا میں ان کا نام آ گیا. تو جنگ احد سے پہلے جو مشورے ہوئے اور جو تمام چیزیں ہوئی، میٹنگ ہوئی، بیٹھکیں ہوئی، ان تمام میں اکرمہ جو ہے کافروں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے شریک رہے. اور جنگ احد جب ہوئی تو اگرچہ کمانڈر سپہ سالار ابو سفیان تھے، لیکن اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے، مسلمانوں سے جو ہے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے. اور پھر آپ جانتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ظاہری طور سے کافروں کو اس جنگ میں کامیابی ملی. پھر جب 2 سال کے بعد جنگ خندق ہوئی تو جنگ خندق میں بھی کافروں کی طرف سے حضرت اکرمہ جو ہے وہ شریک ہوئے، اور خندق جو کھودی تھی مسلمانوں نے اس جنگ میں کافروں سے بچنے کے لیے، کیونکہ کافروں کی تعداد 10,000 تقریباً تھی تمام لوگوں کو ملا کر کے، اور مسلمان صرف 3,000 کی تعداد میں تھے. تو ایسا ہوا کہ اگر 10,000 کا لشکر مدینہ پر حملہ کر دے گا تو پھر جو ہے مسلمان مارے جائیں گے. اس لیے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر خندق کھود لی گئی، اور خندق اتنی چوڑی کھودی گئی کہ کوئی کود کر نہ آ سکے اس طرف. لیکن کچھ لوگوں نے کوشش کی، ایک عامر بن عبد ود اور دیگر لوگوں نے کوشش کی. تو جو لوگ خندق کود کر کے آئے، بعض جگہ پر خندق تھوڑی ان کو کم نظر آئی، تو اپنے سواریوں کو اس طرف جو ہے چھلانگ لگا کر کے وہ لوگ آ گئے. انہی لوگوں میں اکرمہ بھی تھے جو خندق کود کر کے مسلمانوں کی طرف آ گئے تھے. اور پھر بعد میں عمرو بن عبد ود کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، تو اس کے قتل کا منظر دیکھ کر کے پھر یہ لوگ جو ہے واپس چلے گئے، اور اس طریقے سے یہ لوگ بچ گئے. اب جنگ خندق جب ہوئی اور اس میں کافروں کو شکست ہوئی اور مسلمان کامیاب ہوئے، تو ایک ظاہری طور سے ایک رعب و دبدبہ، ایک خوف مسلمانوں کا لوگوں کے دلوں پر بیٹھا. انہی میں سے اکرمہ بھی تھے کہ ان کے دل میں بھی اسلام کا رعب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ بیٹھ گیا. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جب 3 سال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا 10,000 کا لشکر لے کر کے مکہ فتح کرنے کی غرض سے، نیت کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، تو فتح مکہ کے دن تمام مشرکین مرعوب ہوئے. لیکن اکرمہ جو تھے چونکہ سردار کے بیٹے تھے اور سردار فیملی سے تھے، اور باپ کا قتل کیا جانا ان کے ذہن پر سوار تھا. انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو روکا جائے، لیکن مسلمانوں کو روک نہیں سکے.
اور ان کو بھاگنا پڑا. اب جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا اعلان کیا. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے, جو ہتھیار ڈال دے اس کو امان ہے. اس طریقے کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور رحمتیں لٹائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تمام لوگوں کو معاف کر دیا. لیکن کچھ ایسے مجرمین تھے جن کے نام پر وارنٹ جاری ہوا کہ اگر یہ لوگ کعبے کے غلاف سے, کعبے کی دیوار سے چمٹے ہوئے بھی ملیں تب بھی ان کو قتل کیا جائے گا, کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے نبی کو یا تو ستایا تھا, نبی کے صحابہ کو ستایا تھا, نبی کو پریشان کیا تھا, اس طرح کی چیزیں ان لوگوں نے کی تھی. انہی میں ایک نام جو ہے اکرما کا بھی ہے, اکرما بن ابو جہل, اور اسی طریقے سے صفوان بن معطل کا بھی ہے. تو یہ اکرما جو ہے یہ صفوان بن معطل کے ساتھ یمن کی جانب بھاگ گئے, اور ادھر کچھ لوگ مسلمان ہوتے رہے اور کچھ لوگ جو ہے اسلام قبول کیا, آتے رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے رہے, امن وغیرہ مانگا, اور ادھر اکرما جو ہے وہ صفوان بن معطل کے ساتھ یمن کی جانب بھاگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرما کے قتل کا اعلان کیا, لیکن ان کی بیوی جو تھی, اکرما رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی ام حکیم بنت حارث بن ہشام, ان کے چچا کی بیٹی تھی. ان کے چچا حارث بن ہشام جو تھے ان کی بیٹی تھی ام حکیم جو اکرما کی بیوی ہے. تو ام حکیم آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے اسلام قبول کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک درخواست رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک امان دیجئے اکرما کے تعلق سے. مجھے امید ہے کہ اکرما جو ہے ہوشیار ہیں اور عقل مند ہیں, اگر میں انہیں سمجھاؤں گی تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کے دین کو قبول کر لیں گے, وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے. اس لیے مجھے ایک امان نامہ, ایک لیٹر لکھ کر کے دیجئے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اکرما کو ہم پناہ دیتے ہیں, ان کو کوئی مارے گا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں یقین ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے یقین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرما بن ابو جہل کے نام کا امان نامہ جاری کر دیا. ادھر اکرما بن ابو جہل رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے, ان کی بیوی مسلمان ہو گئی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے یہ امان نامہ لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جدا ہوئی اور اپنے شوہر کی تلاش میں لگی. انہیں اس بات کا امکان تھا کہ بھاگ کر کے وہ یمن کی طرف جائیں گے, کیونکہ تہامہ علاقہ اسی طرف تھا, اسی طرف بھاگ کر کے گئے تھے اور بچپن میں وہاں انہوں نے ایک لمبی مدت گزاری تھی. تو ان کی بیوی جو تھی ام حکیم, انہوں نے اکرما کے غلام کو لیا اور اس کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئی. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو اس غلام نے ام حکیم کے ساتھ جو ہے بدکاری کا ارادہ کیا, تو ام حکیم نے اس کو کسی طریقے سے ٹال دیا. اب کہ بھائی چلو ابھی مطلب جو ہے مقصد کے لیے جا رہے ہیں, کام پورا ہو جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا, تب کسی طریقے سے انہوں نے ٹال دیا. پھر دوسرے دن ایک علاقے میں پہنچی جہاں کا جو ذمہ دار تھا وہ ان کو پہچانتا تھا, ان کے گھر والوں کو پہچانتا تھا, تو انہوں نے اس کو چپکے سے بات بتا دی تھی کہ یہ میرا غلام ہے, میرے ساتھ جو ہے اس طریقے کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. چنانچہ اس ذمہ دار نے جو حاکم تھا اس کو غلام کو قید کر لیا, اور ادھر جو ہے کسی طریقے سے ام حکیم جو ہے اس طرف یمن کی طرف روانہ ہوئی. ادھر اکرما جو ہے وہ وہاں پر اس جگہ پہنچے جہاں سے ان کو کشتی لینا تھا, جہاں سے جہاز لینا تھا, اور وہاں سے جو ہے پھر یمن کی طرف جانا تھا. جب وہاں گئے تو اس ملاح سے سوال کیا کہ ملاح سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ مجھے بھی لے چلیں گے؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لے چلوں گا. یہاں پر دو طرح کی بات ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ملاح جو تھا مسلمان تھا اور اس نے ان سے کہا کہ میں لے چلوں گا, لیکن جو ہے پہلے تم اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو انہوں نے کہا لگتا ہے تم بھی بے دین ہو گئے ہو, اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. اور اسی درمیان جب گفتگو ہو رہی تھی تو ادھر سے ام حکیم پہنچ گئی, اور بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو ہے اکرما کشتی میں سوار ہو گئے, اور پھر جو ہے کشتی میں سوار ہوئے, کشتی ہچکولے لینے لگی, تو لوگوں نے جو ہے وہ جو ہے تعداد کم کرنے کے لیے, وزن گھٹانے کے لیے کچھ لوگوں کو جو ہے باہر کر دیا, انہی میں اکرما کا بھی نام تھا. دیکھیں کس طریقے سے جب اللہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہو اور آپ راہ فرار اختیار کر, آپ کسی اور طرف جانا چاہتے ہیں لیکن اللہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے,
تو آپ کی تمام تر کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں اور اللہ رب العالمین کا پلان پورا ہو جاتا ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں صحابی ہونا لکھا ہوا تھا، وہ بھاگ رہے تھے، یمن کی طرف جا رہے تھے، نبی سے بچ رہے تھے، نبی کے صحابہ سے بچ رہے تھے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ام حکیم یعنی اکرمہ کی بیوی وہاں پہنچ گئی، انہوں نے اپنے شوہر کو بلایا اور شوہر کے سامنے پوری بات رکھی، اور اسی بات میں سے ایک جو جملہ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ جئتک من عند اوصل الناس وابر الناس وخیر الناس لا تهلك نفسك، کہا دیکھو میرے شوہر، میں بہت ہی زیادہ صلہ رحمی کرنے والے، ملنے ملانے والے انسان کے پاس سے آئی ہوں، میں لوگوں میں سب سے زیادہ نیک انسان کے پاس سے آ رہی ہوں، سب سے زیادہ بہترین انسان کے پاس سے آ رہی ہوں، چلو میری بات کا یقین کرو کہ وہ تمہیں قتل نہیں کریں گے، انہوں نے امان نامہ لکھ کر کے دیا ہوا ہے، لا تہلک نفسک، اپنے آپ کو بھاگ کر کے ہلاکت میں مت ڈالو۔ چنانچہ اکرمہ نے بیوی کی بات کو سنا، غور کیا، بیوی سے سوال کیا کیا تمہیں واقعی اس بات کا یقین ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یقین ہے، اور پھر اس کے بعد اکرمہ واپس ہوئے اور واپسی مکہ کا سفر واپسی کا شروع ہوا۔ واپسی میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی ام حکیم نے یہ بتایا کہ میں آپ کے غلام کے ساتھ آ رہی تھی اور ایسا معاملہ ہوا، غلام نے میرے ساتھ جو ہے زبردستی کرنا چاہا یا میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہا، یہ بات انہوں نے کہی تو کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو پہلے وہاں جہاں وہ غلام کو قید کیا گیا وہاں اس سے نپٹ لیتے ہیں۔ گئے اور پھر اس غلام کے سامنے پہنچے اور اس کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں نے تمہیں اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا، لیکن تم نے میری بیوی کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کرنا چاہا، تمہارا زمین کے نیچے رہنا زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ تم زمین کے اوپر رہو، اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ اور پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پہنچے سر کو جھکائے ہوئے، ندامت اور پشیمانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ کس بات کا اعلان کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں اور اس بات کا میں جو ہے اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بات کا اقرار کر لو۔ چنانچہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اقرار کر لیا، شہادتین کا اقرار کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، ان کی بیوی بھی مسلمان اور ان کے مطلب وہ بھی خود مسلمان ہو گئے۔ تو اس طریقے سے ایک فیملی جو تھوڑے دن پہلے مسلمان نہیں تھی، صحابہ میں ان کا شمار نہیں تھا، ایک عورت کی ہوشیاری، ایک عورت کی عقل مندی اور ایک عورت کے بہترین فیصلے کی بنیاد پر شوہر بھی مسلمان ہو گیا، اور اس کی قسمت میں جو ہے صحابی ہونا لکھا ہوا تھا، لیکن بہرحال اس میں کردار، اسباب اور جو ہے بعض دفعہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا ہے۔ یہاں اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی ہونے میں ایک بڑا کردار ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ باتیں سکھائیں تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی زیادہ دشمنی مطلب کفر کی حالت میں نے رکھا، جو کچھ میں نے کیا اس سے دوگنا اب میں اسلام کی حالت میں کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی جان اپنے مال کے ذریعے سب کچھ جو ہے اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، مسلمانوں کی خدمت میں، اسلام کی خدمت میں لگ گئے اور جو ہے جو بھی صحابہ کے کام ہوا کرتے تھے، ذمہ داریاں ہوتی تھی، وہ سارے کام کی۔ اور آپ جانتے ہیں اس کے 2-2.5 سال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے سامنے کئی ایک مسئلے اٹھے، انہی میں جو ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا مسئلہ، اسلام چھوڑ دینے والوں کا مسئلہ، اور اسی طریقے سے جو ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا مسئلہ۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام لوگوں سے مقابلہ کرنے میں ساتھ رہے، اور بطور خاص مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے جو لڑائی ہوئی جنگ یمامہ میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے۔ اور پھر اس کے 2-2.5 سال کے بعد ایک عظیم جنگ جو ہوئی، جنگ یرموک جسے کہا جاتا ہے، یہ عظیم جنگ تھی۔ اس جنگ میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے۔
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے اس جنگ میں، اور مسلمانوں کی تعداد بڑی تھی، اور رومی سامنے رومیوں سے مقابلہ تھا، رومیوں کی تعداد بڑی تھی۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مسلمان اس جنگ میں ہار رہے تھے، ابتدا میں مسلمانوں کو ہار ہو رہی تھی، مسلمان یہ جنگ جو ہے اس جنگ میں پیچھے ہو رہے تھے، لیکن پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا عظیم کردار پیش کیا، اور ایک جو ہے ایسی ہمت اور ایسے حوصلہ والا کام کیا کہ جس سے مسلمان اس جنگ کو جیت گئے۔ اور وہ کام یہ کیا کہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ کون ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کرے کہ وہ جو ہے اس جنگ میں آگے بڑھ کر کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے کافروں سے، ان رومیوں سے مقابلہ کریں گے، اور جو ہے زندگی کے آخری سانس تک مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ 400 لوگوں نے بیعت کی، اور ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھوڑے چھوڑ دیے اور پیدل ہی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چاروں طرف سے یعنی پورے لشکر میں گھوم کر یہ چاروں لوگ رومیوں پر حملہ کر رہے تھے، اور رومیوں پر حملہ کرتے کرتے جو ہے بالآخر نتیجہ یہ آیا، اور ان لوگوں نے اتنا عظیم کارنامہ پیش کیا کہ اس جنگ میں مسلمان جیت گئے اور مسلمانوں کو کامیابی مل گئی۔ اب جب جنگ جیت گئے اور یہ جنگ کا خاتمہ ہوا تو پھر دیکھا جانے لگا کہ کون زخمی ہے، کون شہید ہوا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ چنانچہ جو زخمی تھے ان کی مرہم پٹی کی جا رہی ہے، کسی کو پانی پلایا جا رہا ہے، کسی کے ساتھ کچھ اور معاملہ چل رہا ہے۔ ایسا ہی معاملہ ایک عجیب و غریب واقعہ کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کے درمیان آپس میں کتنی محبت تھی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنی محبت والا کردار جو ہے وہ پیش کرتے تھے کہ ان کے جو سسر تھے، اکرمہ رضی اللہ عنہ کے جو سسر تھے حارث بن ہشام، وہ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ خود اکرمہ اور ایک اور صحابی عیاش بن ابی ربیعہ تینوں ایک ہی جگہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے، یعنی حارث بن ہشام، اکرمہ بن ابو جہل اور عیاش بن ابی ربیعہ تینوں ایک ہی جگہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے کہ حارث بن ہشام نے یعنی اکرمہ کے چچا نے، جو سسر بھی ہیں، چچا بھی ہیں سسر بھی ہیں، انہوں نے پانی کے لیے پکارا، پانی والا ان کے پاس پانی لے کر کے پہنچا۔ چنانچہ جب پانی لے کر آنے والا پانی لے کر پہنچا، اکرمہ نے پانی کی طرف دیکھا، ان کو بھی پانی کی ضرورت تھی، تو حارث بن ہشام نے کہا نہیں ان کو پانی پلا دو، ان کو زیادہ ضرورت ہے۔ اکرمہ کے پاس جب پانی لے کر کے آنے والا آیا تو انہوں نے دیکھا کہ عیاش بن ابی ربیعہ پانی کے لیے بلا رہے ہیں، چنانچہ کہا نہیں مجھے نہیں، میرے ساتھی کو پانی پلاؤ۔ عیاش بن ابی ربیعہ کی طرف جب وہ پانی پلانے والا پہنچا، جب تک پہنچتا تب تک وہ شہید ہو چکے تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ پانی والا پلٹا کہ پچھلے ساتھیوں کو، دو ساتھیوں کو پانی پلایا جائے، تو دیکھا کہ دونوں ساتھی بھی شہید ہو چکے ہیں اور دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس طریقے سے ایک ہی ساتھ ایک ہی جنگ میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چچا جو سسر بھی ہیں، یہ دونوں اس جنگ میں شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ ایک عظیم کام کرتے ہوئے جنگ میں تو کارنامہ انجام ہی دیا، لیکن شہید ہونے سے پہلے ایک عظیم کردار پیش کیا کہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے زندگی گزارنا، یہ اصل میں جو ایک بہترین کردار ہے۔ چنانچہ یہ تینوں صحابہ شہید ہوئے، اور یہ آخری جنگ ہے جس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے جتنی محنت کفر کے ساتھ، کافروں کے ساتھ کی ہے اسلام کے خلاف، اب میں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے کافروں سے اس سے دوگنی محنت کروں گا۔ وہ وعدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا انہوں نے پورا کیا، اور اس جنگ میں اپنی جان جو ہے لٹاتے ہوئے اور ایک بہترین کردار اور بہترین کارنامہ پیش کرتے ہوئے ایک طرف مسلمانوں کو جیت دی تو دوسری طرف جو ہے شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ اور اس طریقے سے تھوڑے دنوں پہلے جو بندہ جو مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا، اسلام کا کٹر دشمن تھا، اور جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی نبھا رہا تھا، وہ صحابی بن گئے، اور صحابی بننے کے بعد انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ یہ تھے حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی بیوی ام حکیم جو ہیں، ام حکیم بنت حارث بن ہشام، جیسا کہ میں نے کہا ان کے چچا کی بیٹی تھی۔ تو اکرمہ کی جو ساس تھی یعنی ام حکیم کی ماں، وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، یعنی اکرمہ کی جو ساس ہیں
وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت ولید، اس حساب سے اکرمہ رضی اللہ عنہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہوئے، بھانجے سسر سوری بھانجے داماد ہوئے، بھانجے داماد. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی کے ماموں تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کی بیوی کے ماموں تھے، تو اس حساب سے وہ ماموں سسر ہو گئے. تو یہ جو ہے، اور دونوں ایک ہی خاندان سے تھے، مخزومی خاندان، بنو مخزوم سے تھے. تو یہ جو ہے خالد بن ولید، حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے یہ باتیں پیش کی گئی. اچھا، اس میں جو ہے کئی ایک پیغامات آپ کو ملتے ہیں. ایک پیغام یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ برا ہو اس کا خاتمہ بھی برا ہو، انجام اچھا بھی ہو سکتا ہے، انجام اچھا بھی ہو سکتا ہے. جیسے اکرمہ رضی اللہ عنہ کا ہوا کہ تقریباً پوری زندگی یعنی 25 سال اور پھر اس کے بعد 8 سال، یعنی 25 8 33 سال تک تقریباً اسلام کے خلاف رہے، بچپن سے لے کر کے 33 سال کی عمر تک. اور پھر جب مسلمان ہوئے تو 5 6 سال 7 سال کی زندگی ملی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، تو اتنا اونچا مقام مل گیا. اچھا، اس میں جو ہے ایک دوسرا سبق یہ کہ زندگی نا آپ کو بہت سے حالات دکھاتی ہے، بہت سے الگ الگ حالات اور الگ الگ طرح کی سچویشنز آپ کی زندگی میں آتی ہیں. اس لیے کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. آج آپ بڑے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ جو ہے آج اگر تکبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کل آپ کو چھوٹا بنا دے گا. حالات کیسے پلٹتے ہیں زندگی میں یہ آپ کو نہیں معلوم. اس لیے دیکھیں، کل تک جو سردار تھا، سردار کا بیٹا تھا اور جو ہے بڑا شمار کیا جاتا تھا، ایسا ہوا کہ اس کے نام کا وارنٹ جاری ہو گیا کہ جہاں بھی ملے قتل کر دیا جائے. اور ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تو سر کو جھکا کر کے کھڑے ہوئے ہیں، جو ہے اپنے آپ اپنی غلطیوں پر پشیمان ہے، نادم ہے، شرمندہ ہے. تو اس لیے کبھی بھی تکبر کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اچھا، جب غلطی معلوم ہو جائے نا تو معافی مانگ لینا چاہیے. یہ اکرمہ رضی اللہ عنہ کو جب غلطی کا احساس ہو گیا، غلطی واضح ہو گئی، تو اس کا احساس بھی پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی بھی مانگی. اچھا، اس میں ایک اور بات، کوئی معافی مانگے نا تو اس کو معاف بھی کر دینا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ اتراؤ، گھمنڈ کر رہے چلو جاؤ، غلطی کی ہے پہلے. سامنے والا اپنا ظرف بڑا کر کے آپ سے معافی مانگ رہا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا. اور یہاں ایک عورت کا کردار، جیسا کہ میں نے کہا، اکرمہ کے مسلمان ہونے میں، صحابی ہونے میں ان کی بیوی کا بہت بڑا کردار ہے. تو یہ جو ہے یہاں بیوی کا نمایاں کردار. ایسے ہی بعض دفعہ جو ہے، بعض دفعہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مطلب بعض لوگوں کے ذہن میں تصور ہے کہ عورت تو کوئی اچھا مشورہ دے ہی نہیں سکتی، یا عورت سے مشورہ لینا بیکار ہے، رائے لینا بیکار. نہیں، عورت کی چاہے وہ کسی بھی شکل میں، بیوی، ماں، یا جو بھی اس کی شکل ہو، اس کی بھی بات سن لینا چاہیے. کبھی بار اس کا اچھا نتیجہ آتا ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ نے دیکھا. تو یہ تھی ایک مختصر سی زندگی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. چلیں ٹھیک ہے، ایک دوسرے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا ہم تذکرہ کریں گے، اور اس سے پہلے بھی ان کا نام آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں تذکرہ ہم کرتے ہیں. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. تو ان کا نام، ان کا نسب کیا ہے؟ اسامہ بن زید بن حارثہ بن شرحبیل بن عبد العزہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، مشہور صحابی ہیں. ان کے والد زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ان کی ماں ام ایمن رضی اللہ عنہ، جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی لونڈی تھی، اور ترکہ میں، وراثت میں انہوں نے چھوڑا تھا. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا، آپ کی دیگر چیزوں کا بچپن میں انتظام کیا ہے اور آپ کی چیزوں کا خیال رکھا ہے. وہی ام ایمن ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا تھا، اور پھر ان کے ذریعے جو ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ہجرت سے 7 سال پہلے، یعنی نبوت کے 6 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 46 سال کی تھی. اس سال حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. گویا کہ سن 6 نبوت میں مکہ کے اندر نبوت کے 6 سال حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. اور آپ جانتے پیدائشی صحابی تھے، کیونکہ ماں ام ایمن بھی صحابیہ اور باپ زید بن حارثہ تو کتنے نمبر پر مسلمان ہوئے تھے؟ زید بن حارثہ اسلام لانے والوں میں کتنا نمبر میں نے بتایا تھا ان کا؟ جی، نمبر 3 غلاموں میں پہلے تھے اور تیسرے نمبر پر تھے. خدیجہ اور علی رضی اللہ عنہما کے بعد زید بن حارثہ، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو پیدائشی صحابی تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اچھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے تقریباً 10 سال بڑے تھے. حضرت حسن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور حضرت فاطمہ اور علی کے بیٹے ہیں، تو ان سے 10 سال بڑے تھے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ حضرت فاطمہ علی رضی اللہ عنہ کی شادی سن 2 ہجری میں ہوئی تھی، یعنی ہجرت کے 2 سال کے بعد، تو گویا کہ 7 اور 2 9، اور پھر 1 سال کے بعد جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے. تو اس اعتبار سے 10 سال کے بڑے تھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، کس سے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان دونوں کو ساتھ میں دیکھا تو کہا تھا اللہم انی احبہما فاحبہما. کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. اور چونکہ ہجرت سے 7 سال پہلے، جیسا کہ میں نے کہا، پیدا ہوئے نبوت کے 6 سال، اور جب ہجرت ہوئی تو 7 سال کی عمر تھی. ماں باپ کے ساتھ ہجرت کر کے یہ بھی مدینہ پہنچ گئے. 7 سال کی عمر تھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور غزوہ موتا جب ہوئی تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی تقریباً؟ جلدی بتائیں. غزوہ موتا میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی ہوگی؟ آپ جلدی سے بتائیں حساب کر کے. ہجرت کے وقت 7 سال تھی، غزوہ موتا میں کتنی رہے گی؟ غزوہ موتا کس سال ہوئی؟ کس سال ہوئی غزوہ موتا؟ اس سے پہلے کئی مرتبہ تذکرہ ہو چکا ہے. 8 ہجری میں. ویری گڈ، ماشاءاللہ. 8 اور 7 کتنا ہوا؟ 8 7 نہ 16 ہوتا، نہ 17 ہوتا، نہ 18 ہوتا ہے. 8 7 15 ہوتا ہے. جی، تو 15 سال کی عمر تھی. اور یہی عمر ہے کہ جس عمر میں اس زمانے میں بچوں کو جنگ میں شرکت کی اجازت دی جاتی تھی. 14-15. تو غزوہ موتا میں جب 15 سال کے ہوئے اور ان کے والد جو ہے اس جنگ میں سپہ سالار بنا کر کے بھیجے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اس جنگ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کے ساتھ شرکت کی اور اس جنگ میں شریک ہوئے. اچھا، کیا کیا انہوں نے؟ اس حوالے سے کوئی بات نہیں معلوم ہوتی. پھر اس کے بعد سن 8 ہجری ختم ہوا، مکہ فتح ہو گیا. 9 ہجری 10 ہجری جب آیا تو 10 ہجری میں آپ صلی اللہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری حج کیا اپنی زندگی کا. اور اس کے بعد سن 11 ہجری کا آغاز ہوا. تو 11 ہجری کی بالکل ابتدا ہی میں، کیونکہ ربیع الاول تیسرے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. محرم، صفر، ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اس سے کچھ پہلے، یعنی آپ کہہ لیں صفر کے مہینے میں یا محرم کے مہینے کے اخیر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی طرف ایک لشکر روانہ کیا. اور اس لشکر کا کمانڈر، سپہ سالار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا. کتنی عمر تھی؟ کتنی عمر تھی؟ کتنی عمر تھی ابھی آپ نے جب بھیجا ان کو؟ جی 17 سال. 17 سال کی عمر تھی. صرف 18ویں سال کی عمر میں داخل ہوئے تھے. 17 سال کے ایک نوجوان صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا امیر بنا کر کے، کمانڈر، سپہ سالار بنا کر کے بھیجا. حالانکہ اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ شامل تھے. تو بعض لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوا کہ اس سے پہلے جنگ موتا میں ان کے باپ کو سپہ سالار بنایا گیا، آج جو ہے ان کے بیٹے کو سپہ سالار بنایا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس سے پہلے تم لوگوں نے اس کے باپ کے سپہ سالار ہونے پر اعتراض کیا تھا، اور آج اسامہ کے سپہ سالار بننے پر اعتراض کر رہے ہو. میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات رکھی. اچھا، پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کر دیا. یہ لشکر روانہ تو ہو گیا، لیکن آگے ایک مقام پر جب یہ اس لشکر نے پڑاؤ کیا تو وہاں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں خبر معلوم ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی اطلاع ملی اور پھر یہ لوگ واپس آ گئے. اور پھر اسی بیماری میں 17 روز تک بیمار رہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تدفین وغیرہ جب ہوئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے،
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو روانہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں کی تھی ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ ضرور کرنا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو پوری کیا گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کو روانہ کیا. اور ایسے روانہ کیا آپ دیکھیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو اس لشکر کے کمانڈر تھے وہ گھوڑے پر سوار تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے کی نکیل پکڑ کر کے پیدل چل رہے ہیں اور اس لشکر کو روانہ کر رہے ہیں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سادگی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا، یہ دیکھیں کیسے انہوں نے اس حکم پر عمل کیا. اور پھر خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نصیحتیں کی کہ دیکھو بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، جو ہے دنیا چھوڑ چکے یعنی جو راہب وغیرہ ہوتے ان کو قتل نہیں کرنا، درختوں کو نہیں کاٹنا، جانوروں کو تکلیف نہیں دینا. مختلف نصیحتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور یہ لشکر گیا اور کامیابی کے ساتھ یہ لشکر واپس بھی آیا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں اور ان کی کمانڈری میں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس حوالے سے چند ایک باتیں دیکھ لیں. سب سے پہلی بات جانتے صحابی ہیں، صحابی کافی ہے صحابی ہونا. دوسری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت زید اور انہی کے بیٹے اسامہ ہے، تو حب رسول اللہ ان کو کہا جاتا ہے. حب رسول اللہ کہ اللہ کے رسول کے محبوب ہیں اور اسی بنیاد پر لوگ ان کو بڑی عزت دیتے تھے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اور یہ ان سے اتنی محبت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس حوالے سے ایک واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب چھوٹے تھے تو بنو مخزوم جو ایک ابھی میں نے تذکرہ کیا اکرمہ بن ابو جہل جس خاندان کے تھے، اسی خاندان کی ایک مالدار عورت نے چوری کر لیا. اب وہ بڑے خاندان کی تھی، یہ مکہ کی زندگی کی بات، چھوٹے سے. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی مدینہ کی زندگی کی بات ہے، تو وہ سفارش کرنے کے لیے لوگوں نے ان کو چنا کہ نبی ان سے بڑی محبت کرتے ہیں لہٰذا ان کی بات مان لیں گے، ان کو بھیجا جائے. تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بگڑ گیا اور آپ نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ لو سرقت فاطمہ ابنت محمد لقطعت یدہا، کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. تو اتنی زیادہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تاریخی جملہ آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا، جب خلیفہ بنے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وظیفے مقرر کیے، تنخواہیں مقرر کی صحابہ کی جن کو کچھ ذمہ داریاں تھیں، تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر تھے. ان کی بھی تنخواہ مقرر ہوئی، لیکن ان سے زیادہ تنخواہ مقرر ہوئی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی جو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھ سے زیادہ تنخواہ اسامہ کی ہے، مجھ سے یعنی گویا کہ آپ ٹھیک ہے انسان تھے، اس طریقے کی بات انہوں نے کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا شاندار جملہ کہا کہ بیٹے، عبداللہ بن عمر سے کہا کہ میرے بیٹے جانتے ہو ان اسامہ کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منک وان اباہ کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابیک. کیا کہا، کتنی محبت تھی صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے سے. کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ بیٹے اسامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ محبوب تھے تمہارے مقابلے میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ سے زیادہ محبت کرتے تھے تمہارے مقابلے میں، اور اسامہ کے باپ سے زیادہ محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ کے مقابلے میں. یہ الگ بات ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا مقام ان تمام لوگوں سے بڑا ہے، چاہے زید بن حارثہ ہو، اسامہ بن زید ہو، عبداللہ بن عمر ہو، ان کا مقام بڑا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا مقام ہے. لیکن محبت کی بات جہاں تک ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ جو ہے وظیفہ اس لیے مقرر کیا ہے، محبت کے بیس پر تنخواہ نہیں طے ہوئی تھی، انہوں نے جملہ کہا تھا سمجھانے کے لیے. جو اللہ کے رسول کا محبوب ہو ظاہر سی بات ہے اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے. اور یہ بھی یاد رہے کہ گرچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نہیں ہے نا، لیکن اہل بیت میں یہ شامل ہیں، اہل بیت میں یہ دونوں شامل ہیں، اسامہ بن زید ان کی ماں بھی اور ان کے والد بھی،
علماء نے یہ بات لکھی ہے، اہل بیت میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کی امت کو تعلیم دی ہے کہ میرے گھر والوں کا، اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اس حساب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیال رکھا، ان کا زیادہ وظیفہ مقرر کیا، ان کا زیادہ۔ اور جب بیٹے کی طرف سے یہ بات آئی تو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور اچھا ایک اور مقام دیکھیں کہ نبی کی جانب سے امیر بنایا گیا اور قیادت کی ذمہ داری ملی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حالانکہ اس لشکر میں اور بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا اور اس دور میں اس جنگ میں کامیاب ہو کر کے واپس آئے، تو اس کے بعد اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کیا کارنامے انجام دیے، اس حوالے سے تفصیلات کا علم نہیں ہے، اور علماء نے اس حوالے سے کچھ زیادہ باتیں نہیں لکھی ہیں۔ اچھا، فتنے کا دور جب بعد میں شروع ہوا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، فتنے کا دور جب شروع ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں قید کر لیا اور انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ ان تمام چکروں میں وہ نہیں پڑے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، جو اس دوران جو ہے حالات بگڑے اور صحابہ جو ہے جنگیں ہوئی آپس میں اور بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، تو ان سب چکروں میں نہیں پڑے، اپنے گھر میں قید رہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو ان کی شہادت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیا، اور یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحق تھی اور تمام صحابہ ان کے ساتھ تھے۔ جیسے دیگر صحابہ نے بیعت کی، ویسے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی۔ اور پھر بعد میں جا کر کے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے ویسٹ میں، دمشق کے مغرب میں ایک مزہ نام کا علاقہ ہے، وہیں پر انہوں نے قیام کیا، اور پھر وہاں سے وادی القرا آ گئے، پھر مدینہ آ گئے، پھر مدینہ ہی آ کر کے رہنے لگے۔ اور مدینہ کے اندر ہی جرف نام کا ایک مقام ہے، وہاں پر سن 54 ہجری میں 54 ہجری میں تقریباً 61 سال کی عمر میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور مسجد نبوی سے متصل ہی جو بقیع نام کا قبرستان ہے، اسی قبرستان میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ ان کی کتنی بیویاں تھیں؟ کئی ایک بیویاں تھی، لیکن ایک بیوی فاطمہ بنت قیس کے حوالے سے علم ہے، اور ان کے ایک بیٹے تھے محمد بن اسامہ جن کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر سی زندگی جو حضرت اسامہ بہرحال پیدا ہوئے تو صحابی تھے اور اخیر تک صحابی رہے، مقام بڑا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ اور ان کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے، کیا پیغامات ملتے ہیں؟ ایک پیغام جو سب سے بڑا ہے اس دور میں، ہمارے یہاں دیکھیں لوگ پیدائشی مسلمان ہونا تو اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ صرف پیدائشی مسلمان نہیں بلکہ پیدائشی صحابی بھی تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی انہوں نے نیک عمل کرنا چھوڑا نہیں۔ تو سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ پیدائشی مسلمان ہونے کے باوجود عمل کرنا ضروری ہے، عمل کرنا پڑے گا آپ کو۔ دوسری بات، رنگ اور نسل سے کچھ نہیں ہوتا، رنگ اور نسل سے کچھ نہیں ہوتا، کہاں کے تھے، کس کے بیٹے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے آپ کے پاس نیک عمل ہے تو یہ آپ کی نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہے۔ اور فتنوں کے دور میں خود کو محفوظ رکھو، جب فتنے ہر طرف سے برس رہے ہوں، آس پاس فتنے ہو، سماج میں فتنہ ہو، تو ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، جیسے بھی جس بھی طریقے سے ممکن ہو فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو۔ اور ایک اور بات، اپنے نیک یا ذمہ دار ہونے کا فائدہ مت اٹھاؤ، یعنی آپ کو اگر اچھے ہیں تو اس اچھا ہونے کا فائدہ مت اٹھائیں، آپ کو کوئی ذمہ داری ملی ہوئی ہے تو اس ذمہ داری کا، یعنی کسی پوسٹ پر آپ ہیں تو آپ جو ذمہ دار ہیں اس ذمہ دار ہونے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے آپ کو۔ ہاں، جو حق آپ کا بنتا ہے وہ حق آپ لیں، وہ فائدہ لیں آپ، لیکن ناجائز فائدہ اٹھانا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرچہ نبی کے محبوب تھے اور بعد میں ذمہ داریاں بھی ملی اور بعد میں جو ہے دیگر عہدوں پر فائز بھی رہے، لیکن کبھی بھی ان تمام چیزوں کا انہوں نے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو یہ تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مختصر زندگی آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہماری کلاس ہوگی منگل کو، اس دن ہم ایک صحابی کا تذکرہ کریں گے، عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کا، اور ساتھ ساتھ 15 منٹ کا ایک ٹیسٹ ہوگا آپ لوگوں کا جو انشاءاللہ آن لائن ہی ہوگا۔ ہم ایک چھوٹا سا پیپر بنا کر کے آپ کو دیں گے، کلاس کے ٹائمنگ میں ہی 15 سے 20 منٹ کا وقفہ رہے گا، فٹافٹ آپ کو 5 سے 7 سوالات رہیں گے، وہ سوالات آپ کو حل کرنا ہے، اسی میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا کہ آپ نے اب تک کتنا یاد رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی حساب سے آپ اگلی کلاس میں آئیں۔
کہ شروع کے جو 15 سے 20 منٹ ہوں گے یا تو ہم اس میں پہلے پڑھا دیں گے عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کے بارے میں، پھر ٹیسٹ ہوگا، یا تو پہلے ٹیسٹ ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے ہم صحابی کا تذکرہ کریں گے. تو جیسا بھی جو بھی بہتر رہے گا انشاءاللہ وہ کریں گے، لیکن بہرحال اس دن ٹیسٹ ہوگا. منگل کو جو 27 کی تاریخ ہوگی انشاءاللہ اس دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اور پھر اس کے بعد دوسرے دن عرفہ کا روزہ رہے گا، پھر اس کے بعد بقرعید ہوگی. تو بدھ کے دن انشاءاللہ ہماری کلاس نہیں ہوگی، لیکن پھر اس کے بعد والا ہفتہ جو رہے گا اس دن ہماری کلاس ہوگی. لیکن منگل کو کلاس ہوگی، اور کلاس ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی کا تذکرہ بھی ہوگا، اور ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھی آپ لوگوں کا 15 سے 20 منٹ کا رہے گا جو آن لائن رہے گا. آپ کو صرف ٹک کرنا ہے، صحیح جو ہے رائٹ آنسر چوز کرنا رہے گا. تو یہ ذہن بنا کر کے اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ اگلے منگل کو جو کلاس ہوگی اس کلاس میں تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور ہم سب کو نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے رہنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.